بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن لاسٹ ویک ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں کہا تھا کہ نیکسٹ ویک کے دوران کیبنٹ کی یعنی ریشفل بھی ہوگا اور کچھ ایکسپینشن بھی ہوگی. تو آج کیبنٹ کی ایکسپینشن جو ہے وہ ہو گئی ہے. اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ آپ بتائیے گا کہ کون کون سے ینگ لوگ، تنظیم سازی پہ یقین رکھنے والے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ، اور کون کون سے نئے چہرے، اور کون کون سے پی ٹی آئی کے ڈسینڈنٹس یعنی سابقہ پی ٹی آئی کے، وہ کون کون سے لوگ، اینیمیز آف عمران خان، اینیمیز آف عمران خان، یس، وہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بڑھنے کی طرف جو لیڈران آج ایک مقامی ہوٹل میں جا کے انہوں نے ایک سیمینار کرنا تھا، حکومت اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے کہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور وہ ہال جو ہے اس کو لاک کر دیا. وہ اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہے اور وہیں پہ انہوں نے کچھ بات چیت کی. تو ان دونوں ایشوز کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. پہلے اپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر کیبنٹ کی ایکسپینشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ حکومت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ پھر حکومت کے بارے میں. کیبنٹ کی ایکسپینشن حکومت کی ایکسپینشن. جی بالکل، جی پلیز. تو یہ دیکھیے، یہ تو پہلے ہی کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہ ان کو کہیں پہ بھی موقع نہیں دیا جا رہا. ہر جگہ پہ ان کو انکار ہو رہا ہے وینیو کے لیے جو اپوزیشن ایک اجلاس کرنا چاہ رہی تھی. اور حالانکہ یہ صرف پی ٹی آئی کا اجلاس نہیں تھا، لیکن چونکہ پی ٹی آئی ایک میجر پارٹی تھی، لیکن محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی اور باقی جو دیگر پارٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو ان لوگوں کا مشترکہ ایک لائحہ عمل تھا. لیکن اس کو نہیں، یہ اصل میں اسپیس نہیں دی جا رہی. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نہ دی جائے گی ابھی تک. لیکن ایک بات کا مجھے جواب دیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اپوزیشن کا الائنس بن رہا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جو نئے گھوڑے تیار کر رہے ہیں ان کے اوپر کام شروع کر دیا انہوں نے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں پہ چیزیں ایسے نہیں بن جاتی. مثلا شاہد خاقان عباسی صاحب آج کل بڑی فارم کے اندر ہیں اور بڑی ہٹ کے جو ہے وہ شاٹس لگا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں فار نیو سیٹ اپ اور نیکسٹ سیٹ اپ؟ میرا نہیں خیال ایسے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ تو پچ تو نہیں کر رہے اپنے آپ کو. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسی بات ہے تو ویسے اسٹیبلشمنٹ کو نئے گھوڑے اب تیار کرنے کی ضرورت نہیں. اب تو بات کھوتوں پہ چلی گئی ہے. ان کے پاس بڑے بڑے اچھے کھوتے دستیاب ہیں ابھی، تو اس لیے وہ گھوڑوں شوڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ پی کا ایکٹ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ نہیں، میں بالکل ڈرتا ہوں. میں تو آپ اس طرح کی آپ ہرزہ رسائی فرما رہے ہیں. نہیں، میں نے گھوڑے اور کھوتے کی فرق بیان کیا ہے. میں نے کسی کو نام لے کے کوئی بات تو نہیں کی نا. نہیں، دیکھیں احتیاط کیا کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نہیں، میں اس حوالے سے کھوتے کے کام نہیں کرتے پاکستان میں. کھوتوں کی جس طرح ایکسپینشن ہو رہی ہے، ہم نے اس دن بتایا کہ چین نے تو پہلا سلاٹر ہاؤس کھول لیا گوادر میں، اور باقی شہروں میں وہ کھولنا چاہ رہے ہیں. تو کھوتوں کی قربانیاں تو لازوال ہیں اب تو. آپ کو پتہ ہے، سنے ہیں کہ امریکہ میں جو گدھے ہیں ان کو وزڈم کی نشانی سمجھا جاتا ہے. بالکل ایسے ایک پارٹی کا عقل نشان کی بھی اور ہے، اس کی ایک پارٹی کا نشان بھی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے ایسی کوئی بات نہیں. اور کلچر اور وہ محنتی جانور ہے نا، محنتی جانور ہے گدھا. ہمارے ہاں اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو، اس کی جو سینس بنی ہے بیسیکلی کہ اس کو آپ جوت کے جدھر مرضی لے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے گدھا کہا جاتا ہے کہ یار تمہیں جو مرضی جہاں مرضی ہانک کے لے جائے، تم کیسے آدمی ہو یار. ٹھیک ہے، تم آدمی ہو کہ گدھے ہو. اپوزیشن، آپ یہ جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے جی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات بھی ہے جناب کہ پی ٹی آئی تشدد کر لیں گے، دیکھ لیں گے، یہ ہو جائے گا، اس منترا سے نکلے. اور جو مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرز ہیں، مثلا محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، تاکہ یہ میچیور پالیٹکس کی طرف جائیں. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے؟ پی ٹی آئی میچور پالیٹکس کر رہی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ میں پی ٹی آئی کا، چونکہ جو لوگ اپوزیشن میں ہوں ان کو زیادہ باکسنگ ان کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے، پی ٹی آئی راستہ نہیں نکال پا رہی. تو یہ جو پولیٹیشنز ہیں جو کہ بڑے یعنی کیا کہتے ہیں اسے، انہیں گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی بات کریں گے. لیکن میرا نہیں خیال راستہ بھی نکلے گا، کیونکہ یہ میرے خیال سے تو یہ تو ایک انداز ہے نا کہ بہت ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی، لیکن محمود خان اچکزئی کا جو سٹانس ہے
اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ سب کے سامنے ہے اور بڑا کلیئر ہے. اور آج کل جس طرح کی شاہد حقان عباسی بات کرتے ہیں وہ بھی سب کی باتیں ہیں. فضل الرحمان صاحب کی بڑی کوشش کی گئی کہ ان کو یہاں پہ لایا جائے ٹھیک ہے. اس الائنس میں, لیکن آپ کو یاد ہوگا شروع دن سے پی ٹی آئی ان سے مل رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ جہاں پہ جب یہ کٹ کی باری آئی تو وہ قطر چلے گئے, وہاں پہ حماس کی لیڈرشپ سے مل, ٹھیک ہے. تعزیت کرنے چلے گئے. تو وہ فضل الرحمان صاحب بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں, ایک بات میں اور ان کو یہ کلیئرٹی دے دی گئی ہے. اور میں اپنے اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ جناب محسن نقوی صاحب کی طرف سے جا کے کہ جناب ادھر کچھ نہیں ملنا, اور ادھر جا کے اپنے آپ کو ضائع مت کریں. نہیں, یہ بات نہیں ہے, اور اس لیے وہ ڈسٹینس کیے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پچ کے دونوں طرف کھیل سکتے ہیں. وہ کھیل رہے ہیں نا ابھی بھی, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. لیکن زیادہ لیکن وہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, وہ ٹائم پہ فیصلہ کریں گے کس طرح. ٹائم پہ وہ جب فیصلہ کریں گے جب زرداری صاحب ان کو اشارہ کریں گے اگر کوئی, اور ان کو کوئی دال غلطی نظر آئی کے پی میں. مسئلہ یہ نہیں ہے, فضل الرحمان صاحب اس وقت 2 کشتیوں کے سوار ہیں. 2 کشتیوں کے سوار اس لیے بھی ہیں, ایک طرف تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈرایا اچھا خاصا, اس میں کوئی شک نہیں. 26ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے یہ بات کی تھی, اور وہ اب پیچھے ہٹتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کھل کے ساتھ یا کسی الائنس کا حصہ نہیں. انہوں نے بار بار یہ کہا ہوا ہے. دوسری بات جو ان کے لیے اہم ہے, جس کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتے, جس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں, آج پھر میں آپ کو یاد دہانی ناظرین آپ کے لیے بھی کہ, اور اس پہ سوچیں کہ کے پی میں جو 90% حکومت اور سیٹیں ملی ہیں پی ٹی آئی کو, یہ کے پی ان کا آپ کو پتہ ہے اسٹرانگ ہولڈ ہے. تو ان کے لیے اصل میں کے پی میں رہنا اور اپنی سیاست کو وہاں زندہ رہنا بھی ایک لمحہ فکری ہے. اس لیے وہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ ساتھ دے بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے. اچھا, ایک اور بھی بات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک صحافی دوست آئے ہوئے تھے مسعود صاحب, انہوں نے ایک بات کی, کیونکہ وہ انہوں نے کی, اس لیے میں مسعود چودھری صاحب انہی کے ریفرنس سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیا سیٹ اپ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اس میں یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, ان کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی لانچنگ کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. ان کی لانچنگ میری بات سن لینا, بات سن لیں ذرا, انہوں نے جو کہا ہے مجھے پوری بات کرنے دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نمبرز پورے نہیں ہوتے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ نمبرز پورے ہو جاتے ہیں اگر پیپلز پارٹی ساتھ مل جائے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا ہوگا. مائنس عمران خان نہیں, مائنس یہ تو عمران خان جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے تو دیکھیں عمران خان اس ٹائم سب سے بڑی ریئلٹی ہے, اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. لیکن شاہد خان عباسی کو کچھ لوگ چلا ہوا کارتوس بھی سمجھتے ہیں. ظاہر ہے ابھی جو انہوں نے پارٹی مجبوراً بنا دی, پارٹی پی ایم ایل این سے آپ کے ڈفرینسز ہیں, کہیں اور آپ نے جانا نہیں, تو آپ اپنی ایک مجبوراً ایک پارٹی بنا کے لگے ہوئے ہیں. اس پارٹی میں عوام تو کوئی نہیں ہے, لوگ کوئی نہیں ہے. وہ جب کوئی اشارہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, جب 96 میں عمران خان نے پارٹی بنائی تھی تو کتنے لوگ تھے. ہاں, تو پھر وہ 96 کے بعد عمران خان کب وزیر اعظم بنے تھے, کب بنے تھے, 2018 میں. ہاں, تو کتنے سال لگ گئے, 2013 میں, لیکن پی ٹی آئی کی انہوں نے تو ابھی پارٹی بنائی ہے اپنی, اور وہ بھی 2-4 بندے ہیں, وہ بھی ایک عمران خان کی پارٹی میں 2-4 بندے بھی نہیں تھے. ہاں, لیکن آہستہ آہستہ ہو گئے نا یار یہ تو ٹائم تو ہے نا. شاہد خان عباسی کو فوراً تو ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دوسری بات, ایک بات مجھ سے میری پروگرام ہمارا لمبا ہو جائے, ایک منٹ میری بات سن لے, یہ بڑی ضروری ہے. آج سے نا بہت سال پہلے, جب 2010-11 کی بات ہے, یہ چودھری نثار علی خان جو ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے گھوڑے ہیں, بڑے آپ بڑے مورے گھوڑے کے سامی, ان کے حامی و ناصر, مددگار, ایک دن جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے, تو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب F7 میں بھی رہتے رہے. اچھا, مجھے نہیں اتنا یاد بھائی, میں اتنا نہیں فالو کرتا. تو انہوں نے, ان کے ساتھ کوئی دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے گاڑی موڑی اور سیدھی عمران خان کے گھر چلے گئے. واہ, عمران خان کے گھر جا کے گھنٹہ ایک انہوں نے عمران خان سے گپ شپ لگائی, ماشاء اللہ. اور جب وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا جی یہ عمران خان تو اس کو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے, تو آپ کیوں گئے تھے. انہوں نے اس ٹائم عمران خان نے 2010 کا جلسہ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ میری بات یاد رکھ لیں, عمران خان اس ملک کا پرائم منسٹر بنے گا, جب کبھی بھی بنے گا. تو دیکھیں شاہد خان عباسی دیکھیں, ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں مری کے, آپ ان کو ابھی ایک وہ نیوٹرل سٹانس لے رہے ہیں, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار سیدھے راستے پہ چلیں, آپ ان کو داغدار کر رہے ہیں یہ کہہ کہ وہ ان کا گھوڑا ہے جی, وہ ان کا گھوڑا ہے جی. میں نے نہیں کہا جی, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا آپ لوگوں کی باتوں پہ فوراً یقین کیوں کر لیتے ہیں. میری بات سنیں نا, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کم از کم یہ تو سوچتی ہوگی نا کہ اب یہاں سے
یہ جو حکومت ہے اگر یہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر بھی لیتی ہے تو اس کے بعد بھی تو پولیٹیکل چیس گیم جو ہے اس کے اندر مورے سیٹ تو کرنے ہیں نا حضور. ابھی تو دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ چھوڑ دینا ہے سب کو. جس سپیڈ سے محترم شہباز شریف انہیں چمٹے ہوئے ہیں انہیں تو سوچنے کی کوئی فرصت نہیں مل رہی مجھے لگ رہا ہے. چلے لیکن میں آپ کو لیکن شہباز شریف صاحب نے آج کابینہ میں ٹھہریے ادھر جاتے ہیں. جی یہ جو اب بات کر رہے تھے گرینڈ الائنس, وہ اپنے دوست کی اب بات کر رہے تھے, ہمارے بلکہ دوست. پیپلز پارٹی اگر آئے گی اس میں, فرض کریں ایک یہی فارمولہ ہے نا شہباز شریف کو ہٹانے کا, یا نون لیگ سے پیپلز پارٹی راضی تو نہیں ہے, لیکن ابھی بھی جو حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی اس میں آصف علی زرداری صدر نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے, ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے, اور انہوں نے کہا کہ بجٹ تک دیکھیں کیا ہوتا ہے. بجٹ کے بعد تو بجٹ کے بعد کیا ہوگا, وہ کوشش کریں گے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یا اس طرح باقی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیں, تو اس میں وہ پھر شاید کانباسی نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی اسی شرط پہ حکومت میں آئی کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے. وہ بھی جھولا لینا چاہتے ہیں, ان کو بھی موقع دینا چاہیے خدمت کا قوم کی. امریکہ میں کتنے دن وہ لگا کے ہیں ابھی محنت کر کے. تو یہ محنت امریکہ میں ہوتی ہے. ہاں, تو بجٹ کے بعد جو صورتحال بازی ہوگی. لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے, اب یہ جو دوسرا حصہ ہے ہماری خبر کا جناب علی, کہ حکومت دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت سٹیبل نہیں ہے, اور یہ پتہ نہیں الائنس بننے جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ہوگا, اور فارم 47 کی حکومت ہے. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. ترقی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں, آج رات کو حلف ہو جانا ہے, امید ہے کہ 14 سے لے کے 25 کے قریب وزراء مملکت, ایڈوائزر اور وفاقی وزراء حلف اٹھا رہے ہیں جناب. 25 سے مراد یہ ہے کہ 25 کے قریب ہی پہلے کابینہ کے ممبران ہیں. تو 25 ضرب 2 50 کے قریب ڈبل کیبنٹ ہو رہی ہے. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں بجٹ تک دیکھیں, پتہ نہیں کیا ہوگا آگے جا کے گرینڈ الائنس. ادھر جو شہباز شریف صاحب 50 پنجے مضبوط کر رہے ہیں, اور جہازی سائز کی کابینہ لے کے وہ جناب آ گئے ہیں. اور اس میں جو امید, میرے لیے تو بڑے سرپرائزنگ نام ہے اس میں, کیونکہ اچانک آئے ہیں یہ, ابھی حلف برداری نہیں ہوئی ناظرین, کچھ نام رہ بھی سکتے ہیں, لیکن جو متوقع ہیں ابھی تک ان میں سب سے زیادہ جو حیران کن ہے وہ پرویز خٹک کا نام ہے, جو کہ بطور مشیر خاص وزیر اعظم کے کام کریں گے خیبر پختونخوا کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امین گنڈاپور صاحب اب تیاری کر لیں. فیصل کریم کنڈی صاحب اکیلے نہیں ہیں, پرفارمنس نہیں دے رہے جو پرویز خٹک اب دیں گے. ٹھیک ہے, اور کون کس کے نام؟ اون چودھری بھی جو عمران خان کے دیرینہ دوست رہے ہیں اور اب دیرینہ دشمن ہے, وہ بھی جناب وزیر. اور کس کا نام ہے سر؟ اور کچھ نام آپ نے کنفرم کیے تھے پہلے, آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال کا, توقیر شاہ صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر رہے ہیں, بڑے قریبی ساتھی ہیں شہباز شریف, زیادہ شہباز شریف کے قریبی لوگوں کی کابینہ ہے. جی سر. علی پرویز ملک جو ابھی وزیر مملکت ہیں, ان کو وفاقی وزیر شاید بنا دیا جائے. شیزہ فاطمہ ابھی بھی اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں, وہ بھی وزیر بن جائیں شاید. ان کی پرفارمنس بھی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے میں اچھی ہے. خالد مکسی آپ کو پتہ ہے وہ باپ پارٹی سے, ان کا بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں, باپ سے نہیں سوری وہ دوسری پارٹی سے, خالد مکسی. ہاں جی. اور ایک پیر عمران شاہ ہیں, رضا حیات راج ہیں, ان کی پرانی ناراضگی بھی رہی ہے, صلح بھی ہو جاتی ہے ان کی. پھر یہ دو بڑے نام جناب, رانا مبشر اور ملک رشید, یہ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں قصور کے ایم این اے ہیں. ملک رشید تو اس سیٹ پہ دوبارہ منتخب ہوئے تھے جو سیٹ انہوں نے عمران خان کہہ رہے شہباز شریف کے لیے وہاں پہ ان کو انتخاب کروایا تھا. آپ کو یاد آخری جلسہ ہوا تھا وہاں پہ یہ, اور نواز شریف بھی گئے تھے, اور انہوں نے اربوں روپے کا تو وعدہ کیا تھا یہاں پہ اسٹیڈیم بنا دیں گے, اور شہباز شریف پتہ نہیں یہاں دودھ کی نہریں بہا دے گا. تو یہ وہ سیٹ ہے, اس پہ ملک رشید پھر دوبارہ کھڑے ہوئے, تو ان کو بھی وزیر بنایا جا رہا ہے. بیرسٹر عقیل ملک آپ کے فرینڈ اور آپ کے علاقے کے جناب ایم این اے جو بقول آپ کے فارم 47 کے ہیں, اور پھر اسلام آباد کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری جناب, وہ بھی بڑا آپ کو جتنے بھی کاسل ایسی کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. طلال چودھری صاحب کا نام لے رہے ہیں. طلال چودھری تو شیروانی پہن کے باقاعدہ آئے, انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں نوجوان اور مڈل کلاس سے اور نوجوان ایسے کہہ ٹھیک رہے تھے, اور مجھے دیکھیں پارٹی نے منتخب کیا ہے اور میں بڑا شکر. ان کی خدمات بھی بہت ہے نا, خدمات ان کی بہت ہیں, ہر طریقے کی خدمات ان کی ہیں جناب, اس میں کوئی شک نہیں. پھر حنیف عباسی صاحب کا نام ہم بھول گئے, اور بڑے آپ کو پتہ ہے کون سی وزارت دی جا رہی ہے؟ ریلوے کی. شیخ رشید کے مقابلے میں جو ہے نا, اور پولیٹیکلی وکٹمائزڈ رہے ہیں یہ, آپ کو پتہ ہے اس دور میں عمران خان کے دور میں پولیٹیکلی وکٹمائزڈ رہے ہیں حنیف عباسی. یا چپ کر جاؤں, لمبا ہو جائے گا اگر مختصر سناتے, پہلے مجھے نام لے لینے دیں. اچھا, کھیل داس جو آپ کو پتہ ہے یہ مائنارٹی سے ہیں, نون لیگ کے بڑے لائل ہیں یہ,
اور ان کو بھی میرا خیال ہے منارٹیز میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. ارمغان سبحانی یہ جناب علی یہ بھی منسٹر بنیں گے, اسٹیٹ منسٹر بنیں گے. اور یہ آپ کو پتہ ہے وریو فیملی سیالکوٹ میں بڑی مشہور تھی کسی زمانے میں سیاست کے حوالے سے, چودھری اختر وریو اور عبدالستار. تو یہ ان کی فیملی سے ہیں, ایم این اے ہیں اس وقت. ان کو بھی سیالکوٹ سے اکاموڈیٹ کیا جائے. نوشین افتخار کا نام آ رہا تھا لیکن لسٹ میں نہیں آیا, ٹھیک تو وہ ڈسکا سے ایم این اے ہیں. پھر آپ کے دوست بلال اظہر کیانی, جی سر, جناب ان کو بھی میرا خیال ہے یہ علی پرویز ملک کی جگہ ان کو میرا خیال ہے منسٹر آف اسٹیٹ بنائیں گے, فنانس کا بنا دیں گے مجھے لگ رہا ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور بھی کوئی نہ کوئی لگے گا ان دونوں میں سے. ان میں سے لگے گا. پھر آخری ایک دو نام مجھے اجازت دے دیں. مختار بھرت چونکہ وہ کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ان کو منسٹر آف اسٹیٹ بنا دیں گے. اور ایک بڑی خاتون شذرا منصب صاحبہ, ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں MBBS. یہ رائے منصب بڑے پرانے سیاستدان ہیں شیخ پورہ ننکانہ کے, یہ ان کی صاحبزادی ہیں اور بڑی ان کی بھی پارٹی کے لیے پارٹی کے لیے خدمات بھی ہیں اور بڑی پڑھی لکھی بھی ہیں. ہاں جی, تو ان کو بھی جناب اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور بیرسٹر محمد علی جو اپنے وہ آئل والے جو اس زمانے میں بھی تھے, ان کو میرا خیال ہے ایڈوائزر کے طور پہ, پہلے یہ اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور سید توقیر شاہ آپ کے جناب اسلام آباد کی ایک بات مجھے کرنے دیں, زمینوں کے کیا ہیں وہ مالک ہیں کہ ایک بات مجھے کرنے دیں نا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک بات مجھے کرنے دیں. وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی کابینہ کے بعد ہاں جی ایک طرف مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ہاں یہ سمجھ نہیں آ رہی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں گے. جی یہ کیسی حکومت ہے یار؟ ڈبل کر دی کابینہ. سول جو ملازمین ہیں, اچھا وہ جو بڑے گھر والے ہیں ان کے ملازمین کی طرف تو جانے کی ان کی جرت نہیں ہے, لیکن یہ جو سول ملازمین ہیں مختلف منسٹریاں بند کر رہے ہیں, ان کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں, یوٹیلیٹی اسٹور کے لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں, اپنے منسٹرز کی تعداد میں اضافہ اور یہ کر رہے دیکھیں ہیں. یہ صرف منسٹر نہیں ہوں گے ناظرین, یہ صرف منسٹر نہیں ہوں گے. دیکھیں جب یہ 25 ہی آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سٹاف ہوگا, ان کے جو آفسز ہوں گے, ان کا پورا سیٹ اپ ہوگا, گھر ہوں گے, پورا ایک نظام ان کے ساتھ چلے گا. یہ ڈبل ہوگی کابینہ آپ کی. اور شاید کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ابھی اور قسط آئے گی. اگر تو حکومت سٹیبل ہے تو شاید اور قسط آ جائے. اب یہ وہ کشمکش ہے جو آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان چل رہی ہے خفیہ میرے اندازے کے مطابق, کہ یہ جو نکسس بن گیا ہے اور جو کیمسٹری میچ ہو گئی ہے چیف صاحب کی اور شہباز شریف کی, تو اس کو کیسے توڑیں. اس پہ آصف زرداری جیسے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, جو ایک زرداری صاحب پہ بھاری, وہ بھی ابھی ہلکا پڑا ہوا ہے تھوڑا سا. گرو ہیں لیکن سمجھ نہیں انہیں آ رہی. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, شہباز شریف کا میچ کو نہیں مان لیں, لیٹ نہیں ملیا میٹ ہونے کے لیے سارے تیار ہیں. شہباز شریف کا میچ آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح سے اپنے اس کے اندر اتارتے ہیں سب کو. اچھا آئندہ یہ بجٹ کے بعد ذرا گیم تو جاری رہے گی نا. اچھا اس ملک کی پالیٹکس آپ کو پتہ ہے. تو ناظرین گیم آن ہے, اپوزیشن کی بھی گیم آن ہے. وہ بیچارے ان کو جلسہ کرنے کی حال کی اجازت نہیں ہے. حکومت کی بھی گیم آن ہے, ڈبل ہو گئی کیبنٹ. اور زرداری صاحب کی بھی گیم آن ہے, صدر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آخری بات اکانومی کی جلدی سے ایک اہم خبر آپ ایک اہم خبر نہیں, میں اس میں ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا. ہاں بتا دیں. یہ آسٹیرٹی ایکسپینشن, اپوزیشن کو سائلنس, منہ بند, اور IMF کی ٹیم منڈے سے اسلام آباد میں. کوئی نہیں آپ یار نہ کچھ بھی نہیں ہوگا, ڈراتے رہتے ہیں. IMF پتہ نہیں کیا ہے جو آگے ڈنڈا لے گیا, IMF آ گیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. IMF دی ایسی تیسی. اچھا ہاں اسی صرف وہ بندہ آگے کر دینا ہے جنہوں اسی آئیکل بین کیتا ہوا ہے. رضوی صاحب دا صاحب ایک نا IMF کتے جاندے. آپ اتنے ہلکا نہ لیں چیزوں کو. آپ رضوی صاحب کو بھی ہلکا نہ لیں یار. نہیں, خادم رضوی صاحب نے یہاں فیض آباد آ کے بڑی جدوجہد کی ہے. نہیں, جدوجہد تو سب نے کی ہے. میں ایک چیز کے بارے میں میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو اس لیے میں اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایکسپرٹیز ان کی بھی نہیں تھی. کن کی؟ لیکن چیزیں کرا لی جاتی ہیں نا, آپ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کرا لیتا ہے. صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ہی اجازت لے لینی چاہیے. پالیٹکس. اچھا IMF کی ٹیم کرے گی کیا؟ پھر بات یہ آ گئی IMF کی ٹیم, تو پھر کیا ہو گیا جلدی سے بتائیں. IMF کی ٹیم نے 2-3 کام کرنے ہیں, کم از کم 2 ویکس کے لگ بھگ. وہ 10 سے 14 دن اسلام آباد میں رکیں گے. سرینا ہوٹل میں ٹھہریں گے. وہ ایک کام تو یہ کرنا ہے. ہاں, اور گھومنا پھرنا ہے انہوں نے, اور پھر انہوں نے ایک لمبی لسٹ دے جانی ہے. پھر دیکھیں میری بات سنیں, آپ چیزوں کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں.
سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جو 14 یا 15 دن رہیں گے ان کا ٹی اے ڈی اے کتنا بنے گا. یہ نہیں یہ میری چھوٹی بات ہے, یہ آپ کمپنی کی کا نظر میں مسئلہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہے. یہ کمپنی کا مسئلہ ہے. اور یار $2-3 بن اور جائیں یار گے. لوگوں کے ٹی اے ڈی اے پہ نظر نہ رکھا کریں, نہیں اچھا لگتا ہے. کوئی محنت کر رہے آئے ہیں اتنی دور سے, امریکہ سے آئے ہیں, اب وہ کیا کریں یہاں پہ چند روپے لیں گے. وہ اسٹیٹ آف پاکستان نے دینے ہوتے ہیں. دے دیں یار, ان کا سسٹم ہے. تو اسٹیٹ آف پاکستان ان سے اربوں روپے لے رہی ہے, اس میں ان کو دے رہی ہے. اچھا ایک بات اور بھی کرنی ہے, $1 بلین زیادہ مانگنا ہے ہم نے. ہاں مانگے آپ کا کام ہے مانگنا, مانگتے رہیں آپ. میں اس لیے نان سیریس ہو جاتا ہوں کہ آپ سیریس باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے کہ یہ سب کچھ ہو جانا ہے اور یہ بڑا صحیح ہو رہا ہے سب کچھ. اسی لیے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور یہ اور جمہوریت اور یہ IMF آ گئی ہو بھائی جان, ہر چیز تہو تیگ ہو چکی ہے. آپ اتنی چیزوں کو ہلکا نہ لیا کریں. آپ نے پروگرام بہت لمبا کر لیا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چیف تیرا اپوزیشن سے ایک لے اشارہ, کر حکومت تک اور حکومت سے لے کے حکومت کی ایکسپینشن تک اور اس کے بعد جو فسکل سائڈ پہ اتنی بڑا بوجھ آپ لوگوں کے اور ٹیکس پیئر منی کے اوپر آ رہا ہے, ان سب کو دیکھتے ہوئے IMF جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے. تو ان ساری باتوں کے اوپر آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں, آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور آپ نے میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کی شیئرنگ بھی کرنا ہے. یہ آخری بات ہی, یہ جو کچھ کہتے ہیں مہتاب صاحب یہ ہو رہا ہے وہ صرف چیف تیرا ایک اشارہ, آگے اپنا اپنا نعرہ ناظرین خود بنائیں. یہ سب ایک اشارے پہ سسٹم چلتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.